میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھے۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے ہیں، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے ہیں، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے ہیں۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں۔ آپ کے بزرگوں نے تو کسی نے فضائل سنت پکڑا دی، کسی نے فضائل اعمال پکڑا دی، کسی نے 14 ستارے پکڑا دی۔ ہمیں تو نبی علیہ السلام کتاب اللہ دے کے گئے ہیں، یہ سنت ہے۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ اگر مجھے کوئی یہودی آ کے یہ کہے نا کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے دیکھو اللہ کا دشمن ہے، اپنی کتاب پڑھوانا چاہتا ہے، تو تھوڑا مولوی ممبر تے چڑھ کے کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، گمراہ ہو جاؤ گے، تو اس کے بارے میں سوچا جائے کسی اور چکر میں ہی ہے۔ یہ مسلمان کے لبادے میں ایک دشمن اسلام کا کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ قرآن تو کم از کم 4 دفعہ ایک سورت میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے کوئی سمجھنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو وہ بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ یہ وجہ ہے کہ 6 سال کا بچہ بھی ہمارا قرآن عظیم کو پورا کا پورا یاد کر لیتا ہے، لیکن سمجھنا اگر آسان ہے تو پھر آپ بتائیے کہ ہر شخص کے قرآن سمجھ کے عالم نہ بن جاتا؟ ہر شخص ایک بہت بڑا عالم دین ہوتا ہے، جو قرآن پڑھتے جاتے اس کو سمجھتے جاتے۔ جب سمجھنا آسان رکھا ہے اللہ نے تو ہر گھر میں ایک عالم ہوتا، قرآن کا عالم، جو قرآن کے تمام علوم کو جانتا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس کے ظاہری مفہوم کو اس طرح بیان کرنا کہ یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا گیا ہے، لہذا ہم خود بھی اپنی محنت سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کا دعویٰ دار ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ اصل میں 2 نمبری پتہ کیا ہوئی ہے؟ یاد دہانی لفظ جو ہے نا، اس سے انہوں نے 2 مقصد اچیو کر لیے ہیں۔ اپنی پبلک کو بھی گولی کروا دی ہے اور ہمارے جیسے لوگوں کو بھی گولی کرانے کی کوشش کی۔ سر سانو کرا نہیں سکتے، صرف کوشش کر دو۔ انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ ہم نے قرآن یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اس سے ایک عام آدمی کیا سمجھے گا؟ ہم نے قرآن حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا، یہی سمجھے گا نا؟ انہوں نے بڑی چلاکی کی آپ سے کہ یاد دہانی سے مراد ہے کسی کو یاد کروانا۔ میں اگر آپ کو یاد کرنا یہ ہوا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، یاد کرنا پچھلی بار تو موٹر سائیکل اتنا تیز چلا رہا تھا، تیرا ایکسیڈنٹ ہوا، تو یہ جو میں یاد دہانی کروا رہا ہوں اس کو کیا کر رہا ہوں؟ نصیحت۔ نصیحت کے لیے انہوں نے ایڈی مشکل اردو کٹی کہ تاکہ کسی قرآن کو ترجمہ نہ پڑھ ہی نہ لے۔ اور جب ہم یہ کہ آپ نے ترجمہ غلط کیا، وہ کہیں گے جی ہم نے دیکھا نا یاد دہانی کیا ہوا ہے نا، یعنی نصیحت۔ اور عام آدمی سمجھ رہا ہے قرآن حفظ کرنے کے لیے آسان ہے، تو ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ قرآن ہم نے یاد دہانی نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن نصیحت کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ اتنے ظالم ہیں کہ وہ کتاب جس کو پڑھ کر عمل کرنے سے جنت ملتی ہے، جہنم سے انسان بچتا ہے، تو کہتے ہیں اس کو سمجھ کے نہ پڑھنا، بڑی مشکل کتاب، صرف مولویوں کو سمجھ آتی ہے، آگے پیچھے کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ ڈھکوسلا ہے مولویوں کا۔ علماء کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ قرآن پڑھو، جو بات سمجھ میں نہ آئے جا کے علماء سے پوچھو۔ ورنہ ترجمے لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تراجم تو اس لیے کیے گئے۔ اردو میں تفسیریں کیوں لکھی گئیں؟ اردو تفاسیر علماء کے لیے نہیں ہے، اردو تفاسیر تو عوام کے لیے۔ تو یہ جتنا ترجمہ کا کام ہوا ہے یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ عام لوگ قرآن کو پڑھیں۔ میرے سامنے ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں جو لوگوں نے صرف قرآن پڑھا اور ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ قرآن صرف علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، یہ عام آدمی کے لیے ممکن نہیں۔ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ میرے خیال میں یہ ایک خاصا مغالطہ آمیز خیال ہے کہ جس کو عام کر دیا گیا ہے، اور اس میں صرف تھوڑا سا فرق جو ہے تعبیر کا، وہ اگر ہو تو بات درست ہو جائے گی۔ کسی شخص کا مفتی بننا جو کہہ سکے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا نہیں ہے، کیا حرام ہے، اس کے لیے تو واقعتاً 14 علوم 16 علوم جتنے بھی آپ کہیں وہ لازم ہے۔ ایک قرآن جو دعوت لے کر آیا ہے اس کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے جن کو مخاطب کیا وہ ان پڑھ لوگ تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ 14 علوم تو وجود میں آئے ہیں بہت عرصے کے بعد، ان میں سے کوئی علم اس وقت موجود نہیں۔ تو قرآن کے اندر جو طاقت ہے یہ تسخیر کر سکتا ہے، مسخر کر سکتا ہے لوگوں کو۔
ہم نے اس تلوار کو میان کے اندر رکھ کر زنگ آلود کر دیا ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس نسخہ کیمیا کو ہم نے چھپا کر رکھ دیا ہے. اس کو عام کرے اور عام آدمی بھی پڑھے, ترجمے سے پڑھے. ہاں کوئی اشکال ہو علماء سے جا کے پوچھ لے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ پڑھنے سے روکنا صحیح نہیں ہے. بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی, یہ بات یاد رکھے. عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا, یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے, تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا, تو وہ بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے. جی قرآن پڑھا, قرآن دی بھی کوئی آیت ایسی نہیں جہدے جو مسلک اہل حدیث دی حقانیت واضح نہیں ہوتی, پر مولوی لوگوں کو قرآن دا ترجمہ ہی نہیں پڑھن دیندے. صحیح گل ہے, یہ ترجمہ پڑھ لین تے کوئی انہاں نو توڑی ونڈا پائے ہی نہ. بول دے رہی انہاں مولویاں دیاں روٹیاں بند ہو جانی. پھر نا کالے والی پنڈ ہے, کالے والی کھردو اگلے پاس, اتنے میں گیا نا جلسے, میں کہا یار اتنے کیویں حدیث ہو. ایک ماسٹر سی وہ گھر کھانا سی, بالکل حقیقت گل لگا سنا. آندا جی میں ماسٹر سا سکولے تے میرے ماسٹر دو حدیث سن. انہاں کہا ساڈے ایک مولوی صاحب آ رہے نے, چلا تینوں سنائیے. تے حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ, اے انہاں دی تقریر سی. میں ٹر گیا. حافظ صاحب نے سورۃ الانعام دی آیت نمبر 50 پڑھی. جی میں آپ صاحب دا انداز ہوندا سی, سن سن حافظ عبداللہ نے دکھڑے تے آیت نمبر 50 تے گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ, محبوب جی کہہ دیو میرے کو اللہ دے خزانے نہیں, میں علم غیب نہیں جاندا, میں نوری بھی نہیں. جا گھر جا کے آدھے میں کہا مولوی جھوٹ بولتا ہے پہ. وہ ماسٹر صاحب آدھے میں کہا مولوی جھوٹ بولتا ہے, یہ تو ساڈے مسلک دے خلاف ہے, یہ تو ساڈے مسلک دے خلاف ہے, تے ساڈے مسلک دے خلاف قرآن ہو سکتا ہے؟ آندا مینوں بڑی بے چینی, لوگ نعرے مارنا حافظ عبداللہ زندہ باد, میں کہا مرد آباد. آندا میں گھر گیا نا تو میں قرآن کڈ کے نا اپنے گھروں ترجمے والا, وہ میں ایت ویکھی, ایت بھی 50, ترجمہ بھی وہ جڑا مولوی صاحب. میں کہا مر گئے تھان تے بھائی. آندا میرے پنڈ دے 3-4 ٹیچر سن, کوئی 12-14 ٹیچر ترجمے والے قرآن آندے, اشرف اللہ واشی والے وہ قرآن آندے. ہاں رات نو بہ کے نا مسجد دے وچ وہ ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتا. آندا جڑا مولوی سی نے ساڈی مسجد دا, انہوں پتہ لگا بھی یہ ترجمہ پڑھنا وے نا بھابی ہو جانا. انہیں رات نو قرآن پاک چادر چ پائے, قبرستان چ نہ پایا. آندا بس وہی گل سانو بھابی بنا گئی, تے اللہ دے فضل نال 50 گھر نے بھابیاں, مسجد بھی اللہ نے دے چھڈ. جڑا قرآن دا ترجمہ پڑھدا ہے نا بندہ, وہ کدی بھی مشرک نہیں رہ سکتا. سیدھی جی گل ہے, قرآن دا ایک پارا ہی ترجمے نہ پڑھ لو, پڑھیا کرو ترجمہ, پڑھیا کرو, نہیں تو ترجمے والے قرآن لے آ کے گھر رکھ لو. ماشاءاللہ تفسیر احسن البیان ہے, بڑی با کمال تفسیر ہے, کوئی جلد وچ مولانا صلاح الدین یوسف صاحب حافظہ اللہ نے وہ لکھی ہے, تو بڑی با کمال ہے. وہ لے آ کے گھر چ رکھو, پڑھو. وہ حاشیے چ حدیثاں بھی ہے نے, پر پڑھنا دے پڑھن والے ہون تے پھر